اچھا کہ کیا شوہر و بیوی ایک دوسرے کا فون چیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں ان کی آئی ہوئی کال اٹینڈ کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، بلا ضرورت بالکل چیک نہیں کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اور یہ چیک کرنا مناسب نہیں ہوتا کہ آپ شاید بدگمانی کر رہے ہیں یا آپ میں مادہ تجسس ہے جو بہت نقصان کا باعث ہے، کیونکہ انسان جب اس میں لگ جاتا ہے تو پھر ایک تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ اوروں کی بھی ٹو میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس لیے اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ناچاقی پیدا ہوتی ہے، عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، لہذا موبائل بالکل چیک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ظاہری علامات ایسی ہوں، خدا نخواستہ زوجہ کا کردار کوئی مشکوک سا نظر آتا ہے یا شوہر کا کردار تھوڑا سا مشکوک ہوا، اس وجہ سے بیوی نے اطمینان کے لیے کبھی کوئی چیز دیکھی کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ غلط حرکات کی طرف جا رہا ہو، تو پھر اس کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی انتہائی محتاط ہو کر، ورنہ سامنے والا ان چیزوں پر مطلع ہو کر الٹا ہائپر ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہسبینڈ وائف اس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ دوسرے کو بدگمانی کا موقع ہی نہ ملے، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر بلا ضرورت کوئی بدگمانی کر رہا ہے تو ناراض ہوئے بغیر پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر حرکات ہیں خراب اور کوئی دوسرے نے جستجو کی تو پھر اپنا قصور ماننا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرے پہ ہائپر ہو جائے۔ اور کال اٹینڈ کرنا یہ عرف پر معمول ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر واش روم میں ہے یا نہا رہا ہے تو کال آتی ہیں تو زوجہ اٹینڈ کر لیتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ٹو کی وجہ سے، بلکہ بعض گھر میں ایسا ہی ہوتا ہی ہے کہ شوہر کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں نہ ہوں تو ذرا کال اٹینڈ کر کے کہہ دینا میں باتھ روم میں ہوں، فلاں جگہ ہوں، تو اس طرح کی کال اٹینڈ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ یار دیکھتا ہوں کس کی کال آئی ہے، کچھ ان نون نمبر لگ رہا ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، اور پھر یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ مطلب اس طرح کسی کی کال اس کی اجازت کے بغیر اٹینڈ نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ سرکار پڑھنا بھی جانتے تھے، سرکار لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن آپ کو ان چیزوں کے اظہار کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک چیزیں تھیں۔ کیونکہ اگر آپ لکھتے بچپن سے جوانی تک یا بعد میں بھی، یعنی 40 سال سے پہلے، تو لوگ کہتے کہ یہ آپ نے پورا قرآن خود لکھتے رہے ہیں اور جب کمپلیٹ ہو گیا تو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جب کسی نے آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا آپ خود تو لکھا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے کبھی کوئی کتاب باقاعدہ نہیں پڑھی، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، اگر آپ جاتے یا اہل کتاب سے بھی رابطہ رکھتے تو وہ یہ کہتے کہ انہوں نے وہاں سے ساری معلومات لے کر اور پھر بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں جا بجا یہود و نصارہ کے درمیان ہونے والے واقعات بیان ہوئے ہیں، سابقہ نبیوں کے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کی ہیں، پچھلی قوموں کے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، کبھی کوئی لکھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے، اور کتاب نہیں پڑھی تو یہ معلومات پھر کہیں سے حاصل نہیں ہوئی، آپ اہل کتاب کے ساتھ نہیں رہے، ان سے نہیں حاصل ہوئی، بلکہ خاص اللہ نے ہی ضرور عطا فرمائی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آپ کے نبوت کے دلائل میں سے ایک ہے، اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ کسی چیز کا اظہار نہ کرنا یہ اس کے کسی کے پاس موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی پوری مجلس میں خاموش بیٹھا رہے تو کیا وہ گونگا ہوگا؟ ضرور ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اوصاف عطا کیے گئے تھے، یہ ذہن میں رکھیں، تمام نبیوں کے اوصاف آپ کے اندر تھے۔ اب نبیوں کے اندر کیا کیا وصف تھا آپ اندازہ کریں۔ میرے آقا سب سے بلند و بالا تھے، لیکن حکمتاً بہت سی چیزیں ظاہر نہیں فرمائی تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 طلاقوں کے بعد میاں بیوی کتنے دنوں میں رجوع کر سکتے ہیں، اور وقت نکل جائے تو کیا عورت حلالہ کے بغیر پہلے شوہر سے دوبارہ تعلق قائم کر سکتی ہے، یعنی اس سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، 1 یا 2 طلاقیں اگر لفظ طلاق سے دی ہوں تو جب دوسری طلاق دیں گے تو عدت سٹارٹ ہے اس کی، اور دوران عدت اگر لفظ طلاق سے طلاق دی ہے تو شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ اور رجوع کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک قولی یا عملی طریقہ۔ قولی تو یہ زبان سے کہہ دے اور بہتر ہے، اگر بیوی کو کہہ رہا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں،
اور اگر غیر موجودگی میں ہے تو بہتر ہے کہ 2 گواہ بنا لے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، تو بس جیسی یہ کہے گا عورت اس کے سابقہ نکاح میں باقی رہے گی، عدت ختم، اور اب یہ ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر لفظ طلاق سے ہی طلاق دی تھی اور عورت کی عدت گزر گئی، مثلا اگر وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو گیا، یا اس کو باقاعدہ حیض آتا تھا تو 3 حیض گزر گئے، یا حیض نہیں آتا تھا تو 3 مہینے گزر گئے، یعنی بند ہو گیا حیض، پھر 3 مہینے گزر گئے، تو پھر یہ نکاح سے مکمل طور پہ باہر ہو گئی۔ اب اگر اس کو اس شوہر سے رجوع کرنا ہے یا دونوں نے ملنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا، اور چونکہ 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اب حلالہ کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کیا بغیر نکاح کے رہ سکتی ہے، وہ نہیں رہ سکتی۔ اگر عدت گزر گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا مکمل طور پر، اب جدید نکاح کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے، بغیر نکاح کے رہے گی تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہو، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے بازو کا آپریشن تھا تو ہاتھ اٹھانا مشکل تھا، تو جیسے پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو بھی رفع یدین کہتے ہیں، تو وہ نہیں ہو پایا۔ دیکھیں، رفع یدین سنت کریمہ ہے، اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ لیا اور ہاتھ ایسی کیسی باندھ لیے تو آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے۔ اور فرض کر لیں کسی کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو، اس کے باوجود وہ ہاتھ نہ اٹھائے اور بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگرچہ وہ ترک سنت کا مرتکب ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ عذر نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو عذر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا، گاڑی کے اندر جو آپ نے مجبوراً نمازیں پڑھی کیونکہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہ آؤٹ آف سٹی غالباً جاتی ہیں، زیادہ فاصلہ ہے جو مدت مسافت کا بنتا ہے 92 کلومیٹرز دور، اور یہ بیمار بھی ہیں تو اترنا مشکل، تو ایسی کوئی بھی صورتحال ہو کہ آپ گاڑی میں ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، یا آپ جیسے بیمار ہیں اتر کر وہ اہتمام نہیں کر سکتی کہ باقاعدہ وضو کرنا، دیگر چیزیں میں اگر لگ جائے آدمی اور اتنی دیر میں گاڑی ہی نکل جائے، تو آپ گاڑی میں بالکل نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اور ایسی شرعی مجبوریوں کی بنا پر گاڑی میں ادا کی گئی نمازوں کا لوٹانا لازم نہیں ہوتا، وہ نمازیں ہو گئیں، بالکل بے فکر رہیں آپ۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ میں باہر گئی تو 12 دن کی ٹریٹمنٹ تھی، مسافرہ تھیں، پھر واپس آئیں تو پھر ایک دم جانا پڑ گیا اور پھر 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنا ہوگا، تو یہ قصر پڑیں گی یا پوری نماز؟ دیکھیں، جب ایک ٹرپ میں آپ گئیں تو اس وقت کا اعتبار ہوگا، آپ 15 دن سے کم ٹھہری تو مسافرہ تھیں، قصر کرنی ہوگی۔ جب آپ اپنے وطن میں آ گئیں تو پہلے والے سفر کا اب اگلے کسی سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آنے کے بعد اگر آپ دوبارہ گئی ہیں اور پھر اب وہاں پہنچیں تو اب آپ پہلے سفر کو چھوڑ دیں، اب دیکھیں کتنے دن کے لیے ہیں۔ اگر آپ 15 دن سے کم مدت کے لیے ہیں تو اب بھی آپ مسافرہ ہیں اور قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر قبرستان بعض اوقات دور ہوتے ہیں تو یہ جنازہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بسیں استعمال کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے پاس ہی بس لے آتے ہیں اور فوراً جنازے کو اٹھا کے بس میں رکھ کر اور لے جاتے ہیں۔ اس طرح جو کندھا دینے کی سنت ہے اور جو فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں اس سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بالکل آپ کی تشویش بالکل بجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جنازے کو اس طرح کندھا دیا کہ اس کے ساتھ 40 قدم چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ترغیب یہ رکھنی چاہیے، پہلے اپنے میت کے جو سیدھا کندھا ہے آگے والا، وہ ڈولی ہوتی ہے، اس کو اپنے سیدھے کندھے پر، پھر لیفٹ پر آ جائیں، الٹے کندھے پر یا پیچھے آ جائیں بلکہ پھر کریں، اور پھر اس کے بعد لیفٹ پہ آگے اور پھر یہ، اس طرح ترتیب سے 40 قدم کم از کم چل لیں تو 40 گناہوں، بڑے گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے۔ اب یہ بس میں تو فوراً نہیں ہوگا۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، اور اکثر ایسی ہمارے یہاں پہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بس کو ذرا فاصلے پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگ کندھا دینے کی سنت مبارکہ کی سعادت حاصل کر لیں، اور بعض چاہتے ہیں، ایک مسلمان کا حق بھی ہوتا ہے کہ اس کے جنازے کو کندھا دیا جائے اور یہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ پھر بس تک پہنچنے کے بعد جب اکثر لوگ کندھا دے چکے ہیں پھر بس میں بیٹھ کر طویل سفر پہ روانہ ہو جائیں، یہ بیسٹ وے ہے۔ لیکن اگر بہرحال کسی امر مجبوری کی بنا پر، مجبوری کے معاملے کی وجہ سے بس قریب لے بھی آئے تو بہرحال محرومی تو ہے لیکن کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی کو لے لیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ گھر میں لڑائی چل رہی تھی، انہوں نے بھائی کو کہا کہ بھئی باہر تو تم اخلاق دکھاتے ہو، گھر میں بھی کرو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو گھر میں اخلاق نہ دکھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگرچہ یہ حدیث میرے ذہن میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے ایسی بات کہی تو بھائی نے جواب میں کہا کہ بھائی میں تو ہوں ہی کافر، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو واقعی کافر سمجھ کر آدمی ایسے بات کہتا ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ غصے میں تھا، چاہے مذاق میں کہا، چاہے بے خیالی میں کہا۔ اور اگر یہ کرنا اپنے آپ کو واقعی کافر کہنا مقصود نہیں، بلکہ وہی سامنے والے کو ہرٹ کرنا یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، اس کی باتوں کو رد کرنا مقصود ہے، تب بھی چونکہ اس کا ظاہر کفریہ ہے، اس لیے اگرچہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے اس صورت میں، لیکن پھر بھی حکم یہ ہوگا کہ آپ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیں۔ اگرچہ اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اپنے آپ کو واقعی اگر کو کافر کہہ دے تو پھر تو رضا بالکفر کفرن، یا خود اپنے کفر کا اقرار کرنا ایک کفر ہی ہوتا ہے، تو اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح لازم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے مطلب تکبر کی بنا پر بڑا سمجھتے ہوئے ضد میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر سامنے والا آپ کو جواب میں یہ بھی کہہ دے اب آیا نا، اب کی نے توبہ تم نے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے اس طرح طنز کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اگر ایگو کو سامنے رکھیں گے اور انانیت کو سامنے رکھ کر یہ کہیں گے کہ میں تجدید ایمان نہیں کرتا، تو آخرت میں آپ کے لیے شدید مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب تجدید کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تجدید ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا رب کریم، میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، میں اس پہ نادم شرمندہ ہوں، آئندہ میں احتیاط کا وعدہ کرتا ہوں یا ارادہ کرتا ہوں اور میں تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اس کے بعد پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ زوجہ کو سامنے بٹھا لیں اور کوئی دو گواہ، چاہے وہ دونوں جوان بیٹے ہی کیوں نہ ہو، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں وہاں پہ بٹھا لیں، اور شوہر بیوی سے کہے یا بیوی شوہر سے کہہ دے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں یا میں اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح اپنے ساتھ کیا، تو بس یہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ہی کافی، اگر 3 دفعہ کرنا چاہیں 3 دفعہ دہرا لیں اس کو بات کو، اس میں کسی قاضی صاحب کو بلانے کی حاجت نہیں، نہ پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے، گھر کے افراد ہی تجدید نکاح آرام سے کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ 2 بہنیں ہیں، ان کی والدہ الگ الگ ہیں لیکن والد ایک ہی ہیں، تو اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ کیا کہلائیں گی، یہ خالائیں ہیں اور وہ محرم ہوں گے کہ نہیں؟ تو بالکل وہ محرم ہوں گے، کیونکہ جیسے والد صاحب کی یہ بھی بیٹی ہیں اور والد صاحب کی یہ بھی بیٹی ہیں، اب ان کا اگر بیٹا ہوگا تو یہ یقینی سی بات ہے کہ جو دوسری بہن ہے وہ خالہ بن گئی اور یہ بالکل محرم ہے، والد صاحب ان کے ایک آ رہے ہیں تو یہ بالکل محرم ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا، ایک کویسچن تھا پھر کہ شادی بیاہ میں جو لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ کس کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے یا دلہا دلہن کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو یہ لین دین ہوتا ہے پیسے کا، یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، جیسے کسی نے 500 دیے تو 500 بھی لکھیں گے یہ گھر والے، اور جب ان کے کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو پھر جواب میں دیا جاتا ہے، اگر نہ دیں تو بہت برا محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ تو اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ یہ اصل میں دولہا دلہن کو بظاہر دینا مقصود ہے، لیکن حقیقتاً ایک گھر والوں پر احسان کی صورت ہے جس کا بدلہ بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو وہ منہ دکھائی کے پیسے ہوتے ہیں، وہ دولہا کو اور دلہن کو ہی دیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ دولہا دلہن کو ہی دیے جائیں، انہی کا حق ہے۔ اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی ہوتے ہیں، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو کے لیے جو چیزیں وصول کرتے ہیں اتنا ہی کسی کے بچوں کو دیتے ہیں، تو وہ لین دین اپنا الگ رکھیں اور یہ حق اولاد کا ہی ہوگا، دولہا دلہن کو یہ پیسے دیے جائیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ والدین نے ایک گھر خرید کر اپنی 3 بالغ بیٹیوں کے نام کرنا چاہا ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور کیا یہ نام کرنے کے بعد والدین ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ تحفہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والی کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب پہلے وہ اس کو قبول بھی کر لے، اور دوسرا وہ تحفہ آپ اس کو اس طرح دیں کہ مکمل تصرف کا اختیار دے دیں۔ اگر بیٹیاں کہیں ہمیں نہیں رکھنا، آپ کو نکل جائیں گھر سے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، ان کا ہے، وہ چاہیں تو اسی وقت اس کو کسی ادارے کو دے دیں، وقف کر دیں، بیچ دیں، کسی کو تحفے میں دے دیں، کرائے پہ چڑھا دیں، یہ ان کو کلی اختیار کے ساتھ جب آپ دیں گے تو یہ مکان ماں باپ کی ملکیت سے نکل کر تینوں بیٹیوں کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو لازم کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ کو تام کرنا، تام مانے مکمل، کامل کرنا۔
ہبہ تام ہوتا ہے تو پھر وہ ملکیت سے نکل کر جائے گا، اور اگر آپ نے ہبہ تام نہیں کیا، دے دیا لیکن تصرف کا اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ ان کی ملکیت میں نہیں گیا، چاہے وہ ڈاکومنٹس آپ نے بنا لیے۔ یہ کل بھی میں نے کہا تھا، ڈاکومنٹس دنیاوی قانون کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے یا دنیاوی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، شرعیت کے نہیں۔ شرعی لحاظ سے مال وراثت بن جائے گا، ان 3 بیٹیوں کے علاوہ بھی جو وارث ہوں گے ان کو ملے گا، تو لہٰذا ہبہ تام کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہبہ تام کرنے کے بعد پھر ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ رہ لیں، ورنہ منع کرو گے تو ہم کرائے پر رہ لیں۔ بالکل صراحتاً ایسی بات وہ بچیاں کہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی دھکے نہیں دیتا، تو لیکن ہبہ تام ہو جائے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے، اور تمہیں گویا کہ صراحتاً نہیں کہہ رہے لیکن بچیاں بھی جانتی ہیں کہ جی صرف نام کیا ہے، ہم اس میں کوئی تصرف ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہبہ تام نہیں ہوگا۔ پہلے ہبہ تام کر لیں، پھر ان کو کہیں کہ اگر آپ چاہو تو ہم کرائے کے مکان میں چلے جائیں، چاہو تو تمہارے ساتھ رہ جائیں، بس پھر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہبہ تام ہو جائے گا اور بچیاں اس کی مالکہ ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان عورت مکمل پردے میں لیکن سخت مجبوری کی وجہ سے کسی غیر مسلم مرد سے ڈرائیونگ سیکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں انہوں نے سخت مجبوری کا چونکہ لفظ کہا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پرائرٹی کسی فیمیل انسٹرکٹر کو دی جائے، وہ تلاش کریں، اگر مل جائے تو سب سے بیسٹ وے یہ ہے۔ لیکن یہ باہر کا شاید کویسچن تھا، تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ڈرائیونگ اسکولز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کوئی فیمیل نہیں ہوتی، میل ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر سخت مجبوری کی حالت ہے اور وہ اس گاڑی کو کسی سنسان علاقے میں لے کے نہیں جائے گا کہ جہاں پر شیطان کا حملہ ہو سکے اور مسائل پیدا ہوں، بلکہ کنجسٹ روڈ کے اوپر یا پبلک پلیس کے اوپر وہ چلائے گا، اور ایسے کوئی واقعات بھی معروف نہ ہوں کہ عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا گیا، دیگر معاملات اگر نہیں ہیں اور باقاعدہ اس میں قانون حرکت میں آتا ہے، اگر کوئی ذرا بھی الٹی سیدھی حرکت کرے، اس طرح کی اگر پروٹیکشن ہے، اور پھر سخت مجبوری جیسے بہن نے ارشاد فرمایا، وہ نقاب میں ہوں، پردے میں ہوں، دستانے پہنے بہت بہتر ہے کیونکہ قریب ہوں گے، اور حتی الامکان بہت ہی ایک جتنا فاصلہ رکھ سکتے ہیں رکھ کر اگر وہ ڈرائیونگ سیکھتی ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اتنی جو ہم نے تفصیل بیان کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شریعت انسان کو اس طرح کی چیزوں سے منع کرتی ہے۔ مرد کو بلا ضرورت دیکھنا منع، اس کے ساتھ رہنا منع، تنہائی اختیار کرنا منع، اور اسی طرح مرد سے باتیں کرنا منع۔ لیکن جیسے جیسے مجبوریاں پیدا ہوتی ہیں یہی شریعت ہمیں آسانیاں دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں صحابیات کو ساتھ لے کر گئے تھے جو زخمیوں کی تیمارداری مرہم پٹی کے لیے مخصوص تھیں، کیونکہ اگر مجاہدین مردوں کو رکھتے تو کئی مجاہد اس میں مصروف ہو جاتے۔ اب آپ بتائیں، ایک خاتون ہیں، نامحرم مرد اگر سامنے آئے گا تو لازم بات ہے کہ وہ اس کو ٹچ بھی کریں گی، پٹی وغیرہ کر رہی ہیں، اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کے پردے کا معاملہ، مرد سے اختلاط، تنہائی کے معاملات، اس میں کتنا سخت کلام سرکار نے فرمایا ہے، لیکن ہماری شریعت مجبوریوں کا لحاظ کرتی ہے۔ ایسی بہنیں ڈاکٹرز کو چیک کرواتی ہیں، اس میں بھی تو علیحدہ ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ایسا چیک اپ ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے چیک ہی نہیں ہو سکتا، تو اس میں مرد کے ساتھ تنہائی بھی ہوتی ہے سب، بلکہ بعض اوقات تو ستر بھی کھولنا پڑتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آپ جب بھی مسئلہ معلوم کریں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اپنے بارے میں، لیکن کسی ایسے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں کہ جو اپنے علم پہ اچھی دسترس بھی رکھتے ہوں اور اپنے عرف پر اچھی طرح واقف ہوں۔ بعض ایک کمروں میں بیٹھ کر پوری دنیا کو مسائل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اکثر بہت سے ایسے ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ عرف کیا چل رہا ہے، وہ چن کے پرانی کتابوں سے سخت مسائل نکال کر پبلک کو بیان کر کے ان کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مفتی اپنے زمانے کے عرف سے واقف نہ ہو وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے کیفیات، طبیعتیں، عرف، ماحول کو نہ جانتا ہو تو وہ فتویٰ دے کر یا تو گناہ کرے گا یا ظلم کرے گا۔ تو بہرحال میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو رکھنا چاہیں تو، لیکن ہمارے نزدیک اگر سخت مجبوری ہے اس صورت میں، اب مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری، کہ بہن باہر کے ملکوں میں جو مرد چلے جاتے ہیں کام کاج پر اور بچوں کا پک اینڈ ڈراپ والدہ کو کرنا ہوتا ہے، ویسے اگر وہ کوئی گاڑی وغیرہ اور کچھ ارینج کریں تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، اس طرح کی مجبوریوں کے اندر بالکل شریعت آسانی کے لیے آپ کو اجازت دے گی۔
ایک بھائی نے پوچھا کہ مساج سیلون کھولنا کیسا ہے؟ اس میں یعنی مسلمان کے لیے اس میں صرف غیر مسلم آئیں گے اور کافر عورتیں مردوں کا مساج کریں گی، یا عورتیں بھی آئیں گی تو ان کا مساج کریں گی، مرد مسلمان اور کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اگر ہم شریعت کی نگاہ سے دیکھیں تو سیلون کھولنا اور پھر یہ انتظامات اس طرح غیر مسلمین کو، اگر مطلب یہ کہ آپ خود اس میں انوالو نہیں ہیں، کوئی مسلمان انوالو نہیں ہے، عورتیں بھی کافرہ مرد بھی کافر، آپ بس ان سے رینٹ لیتے ہیں گویا کہ سروس پرووائڈنگ کے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس میں بیسٹ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایسا سیلون اگر کوئی بناتے ہیں بنا لیں، اور بنانے کے بعد کسی غیر مسلم کو ٹھیکہ دے دیں اس کا، وہ پھر جانے اس کا کام جانے، آپ کو منتھلی زبردست قسم کا ایک رینٹ مل جائے گا، آپ وہ کرایہ لیں اور باقی پھر وہ جانے ان کا کام جانے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ فی نفسی اس میں کوئی مسلمان کے لیے تو کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے، اور کافر جو ہے وہ جانے اس کا کام جانے، کر سکتے ہیں آپ، اس کی گنجائش ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر یہ IUD استعمال کیا جائے تو اس سے پورا مہینہ اسپاٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد یعنی جب 30 دن کے بعد پھر مستقل حیض آتا ہے، تو اس جو اسپاٹنگ ہوئی ہے پورا مہینہ، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں IUD ٹی شیپ کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو عورت کے اندر رکھی جاتی ہے، اور یہ برتھ کنٹرول کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ہماری سسٹر نے کہا ہے کہ پورا مہینہ اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، کیا حکم شرع ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایام حیض میں مستقل خون کا جاری ہونا، بہتا ہوا ہونا یہ لازم نہیں ہوتا، اگر ایک اسپاٹ بھی اس میں دنوں کے اندر ہوگا تو اس کو حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر بہن کے عادت کے دن معروف ہیں، مثلا 5 دن حیض ہوتا ہے، 8 دن ہوتا ہے یا 10 دن ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر جو اسپاٹنگ ہوگی وہ حیض میں شمار ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ استحاضہ ہوگی، یعنی 15 پہلے یہ 10 دن جیسے فرض کر لیں ہے تو وہ 10 دن حیض، پھر اس کے بعد 15 دن پاکی کے ہوں گے، اور چاہے بلیڈنگ ہوتی رہے یا اسپاٹنگ ہوتی رہے اس میں غسل کر کے نماز اسٹارٹ کرنی ہے۔ 15 دن کے بعد پھر اگر اسی طریقے سے کم از کم 3 دن یا اس سے زیادہ وہ چلتا رہا اسپاٹنگ تو وہ حیض میں شمار ہوگی، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی عادت ہے ہی نہیں، پورا مہینہ حیض جاری ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے ہر دفعہ، اور یہ ڈیوائس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ مانا جاتے ہیں آسانی کے لیے۔ لیکن جو آپ کی صورتحال ہے غالباً حیض باقاعدہ آتا ہے، اور ابھی فرض یہ ڈیوائس کی وجہ سے اسپاٹنگ ہو رہی ہے، تو حکم شرعی ہوگا کہ یا تو 10 دن یا جتنی آپ کی عادت معروف ہے، 6 دن 8 دن وہ حیض، اور اس کے بعد 15 دن کا طہر، اس کے بعد پھر آگے حیض شمار ہوگا، اور باقاعدہ جب آ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مجھے موٹاپے کی بیماری ہے، تو ایک سرجری ہوتی ہے گیسٹرک سلیف اربن کہلاتی ہے، کیا یہ کرانا جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں اسٹمک جو ہے وہ کٹ کرتے ہیں اور وہ باہر نکالا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، مثلا اس میں شوگر کے مسائل، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، کڈنی فیل بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح فیٹی لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس پروسیجر کو ڈن کروں یا نہ کروں؟ دیکھیں ہمارا تو مشورہ ہوگا کہ آپ کسی اور طریقے سے اپنے موٹاپے کو کنٹرول کریں۔ بعض اوقات یہ بیماری ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی کھاتا ہے تو بس آدمی کا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ایسی مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن جب معاملہ یہ ہو کہ آپ اگر جسم بڑھ رہا ہے، اتنا خطرناک نہیں، لیکن اس طرح کی سرجری کروانے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب جیسے کڈنی فیل ہو گئی، خدا نخواستہ ہارٹ فیل ہو گیا، یا پھر آپ کا جگر ہی ختم ہو گیا، تو یہ اور زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی، اور پھر آدمی کہتا ہے یار پہلی حالت میں ہی بہتر تھا۔ تو ایسا رسک ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ جو بھی بھائی بہن اس قسم کی کوئی سرجری کروانا چاہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور کئی بیماریوں کا مجموعہ انسان بن جائے گا، اس کو ایوائڈ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو ایسی صورت میں ایک چھوٹا ضرر ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس ضرر کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ضرر اور مشکلات کا سامنا کرنا یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے، اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا ایسا نہ کیا جائے۔ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی رضائے الہی سے فوت ہو گیا،
کبھی کو کہتے ہیں قضائے الہی سے فوت ہو گیا، کون سا لفظ کہنا چاہیے؟ دیکھیں رضائے الہی یعنی اللہ کی مرضی سے فوت ہوا ہے، اور قضا کہتے ہیں فیصلے کو، بھی اللہ نے فیصلہ فرمایا تو یہ مر گیا۔ الفاظ دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قضائے الہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا مر گیا، لیکن دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں لفظ اپنے مقام پر اس طرح کے استعمال کے لیے درست معنی رکھتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہی بہن نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کھانے کو سامنے رکھ کر جیسے نیاز دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کچھ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا اس کھانے کی بچی ہوئی روٹی کو جانوروں کو ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کھانا یہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ اصل میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیاز کا میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اختصار سے کہہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات کھانا ایصال ثواب کے لیے بنایا جاتا ہے، عام آدمی کے لیے، کبھی بزرگوں کے لیے۔ عام آدمی کے لیے ہو تو اس کو فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، بزرگوں کے لیے ہو تو نظر و نیاز کا نام دے دیتے ہیں۔ اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہوگا، بس اتنی نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمارا حسن ظن ہے کہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو ایصال کرتے ہیں، وہ گویا کہ اس ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اس کا تصور حدیثوں نے دیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرنا بالکل جائز۔ اب یہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے کہ تھوڑا سا کھانا سامنے رکھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے، اکثر ایسے ہوا کہ کھانا سامنے رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، اور وہ 10 آدمیوں کا کھانا 100 کو، اور بعض کا 4 آدمیوں کا کھانا 1000 کو پورا ہو گیا، تو وہ اس برکت کے لیے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے، اس مشابہت کو اختیار کرنے کے لیے تھوڑا سا کھانا سامنے رکھ کر اور اس پر فاتحہ وغیرہ یا قرآن پاک وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھانے میں برکت عطا فرمائی، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم وہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اللہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی برکت پیدا فرمائے گا، گویا کہ ایک بابرکت کھانا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کھانے کو انسانوں کو کھلانا چاہیے، اتنا فالتو کیوں بنائیں کہ آپ وہ جانوروں تک پہنچے۔ اور مثلا گلی کے کتوں کو اگر آپ ڈال رہے ہیں تو کتے کا لفظ کہا تھا، میں نے جانور کا لفظ کہہ دیا کہ کتے کو روٹی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ ڈالنا کوئی گناہ نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال ایسے بابرکت شے کو مسلمانوں کو کھلائیں، انسانوں کو کھلائیں، اتنا فالتو کیوں بنائیں؟ اور اگر یہ پوچھنا مقصود ہے کہ لمیٹڈ ہی ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا جانور کو بھی دے دیں تو مناسب نہیں، جب انسان موجود ہوں ان کو دیں، جانوروں کو ایسی چیز نہ دیں، انہیں اور کھانا دے دیں آپ، لیکن یہ بابرکت چیز مسلمان کو کھلانی چاہیے۔ لیکن اس تمام تفصیلات کے باوجود اگر کوئی اسی میں سے تھوڑا سا کھانا جانور کو ڈال دیتا ہے تو ہم گناہ نہیں کہیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ عرفاً یا شرعاً ایک بے ادبی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی بے ادبی جو گناہگار نہیں کرواتی، مناسب نہیں ہے، لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی اسکول ٹیچر تھے، حاضر سروس تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بینک سیلری اکاؤنٹ سے اپنے کسی دوست کو قرضہ دلوایا، 4 لاکھ روپے لون لیا تھا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بینک کی کوئی پالیسی ہوتی ہے کہ بینک وہ پیمنٹ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں بتایا ہوگا میں دوست کے لیے دے رہا ہوں اپنے لیے، تو بینک نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ بہن کویسچن کرتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیا ہم بینک تو معاف کر رہا ہے، کیا دوست سے وہ پیسہ لے کر بینک کو دیں، یا بینک تو معاف ہی کر رہا ہے وہ لے لیں اور ہم اس کو بھائی کی طرف سے صدقہ کر کے مسجد میں لگا دیں، یا دوست سے کہہ دیں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بینک تو معاف کر چکا ہے، کون سا طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بہرحال اس بہن کو جواب دے چکا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ بہت سارے لوگ سیکھ لیں گے تو اس کو پروگرام میں شامل کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ بینک سے جب آپ لون لیتے ہیں تو یہ اصل میں وعدہ سود پہ آپ ایک قرضہ لیتے ہیں، اور یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایسی دوستیاں، ایسی رشتہ داریاں نہ پالیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے سود لینے کی اور آپ ان کے لیے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ بہرحال میں ان کے بھائی کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، لیکن ہم اس بھولے پن میں نہیں دیکھتے کہ ہم ایک حرام اور گناہ کبیرہ، اتنا گندا اور غلیظ کام کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے، دینے والے، اس کا گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ایک لعنت والا کام کیوں کریں ایک دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ راضی ہو یا نہ ہو، رسول ناراض ہو جائیں، قرآن کے خلاف جائیں، حدیث کے خلاف جائیں، اسلام کے خلاف جائیں، آخرت برباد ہو، دوست راضی ہو جائے، ایسی چیز نہیں کریں۔ لیکن بہرحال کر لیا انہوں نے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوا تھا، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اب جب بینک معاف کر رہا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دوست سے پیسہ لے کر بینک کو دے دیا جائے۔ یہ صورت بالکل اچھی صورت ہے کہ ٹھیک ہے بینک کو کہیں بھی معاف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے۔ اور اگر بینک معاف کر رہا ہے تو اس کو دوست کے پاس ہی چھوڑ دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کر بغیر ثواب کی نیت کے
صدقہ کر دیں، سب صورتیں آپ کے لیے ٹھیک ہوں گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ دبئی میں ہمارے محلے کی ایک بڑی مسجد ہے اور وہ علاقے والوں کے لیے کافی ہے، لیکن اب وہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے تو 700 سے زائد مزدور آ گئے، اب وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، پھر وہ مزدور ہیں چونکہ ان کے جسم سے اسمیل بھی آتی ہے، مٹی وغیرہ ان کے کپڑوں پر ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو مؤذن صاحب خادم اور ایک بزرگ، انہوں نے ان لوگوں کے داخلے پر ایک پابندی لگا دی، وہ باہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یونیفارم کے بغیر ہے وہ آئے گا، یونیفارم والے کیونکہ یونیفارم میں ہوتے ہیں مزدور، سب باہر بیٹھیں گے۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے کہ کسی کو آپ مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے، مسجد میں اہل محلہ کا حق ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو بھی نماز پڑھنا چاہے کسی کو بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ بہت ہی زیادہ گندی حالت میں ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے مسجد کا ایک حصہ مخصوص کر دیں کہ بھئی آپ بیچ میں نہ آئیں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، آپ ادھر نماز پڑھ لیں، لیکن یہ کرنا کہ ان کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ اس کا مطلب اگر ایک مزدور مزدوری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو جگہ ہی فراہم نہ کریں، گویا کہ آپ کہیں کہ باہر ہی پڑھو، تم جماعت سے نہ پڑھو، وہ ترک جماعت کا گناہ گار بھی ہو اور دیگر معاملات، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو آنے دیں، ان کو یہ کہیں کہ بھئی آپ تھوڑا سا کوئی دوسرے کپڑے پہن لیا کریں، یا پھر اگر بیچارے وہ کام سے سیدھے آئے ہیں اور کپڑے بدلنا ان کے لیے حرج کا باعث ہے تو ایک جگہ مخصوص کر دیں کہ آپ ادھر کونے میں پڑھ لیا کریں۔ اب اگر فرض کر لیں ان سے مسجد بھر گئی اور اہل محلہ باہر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، جو ہر شخص کا حق ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ محلے کے لوگوں کو جگہ دیں اور آپ سب باہر نکل جائیں، یہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پڑوسی ملک سے کویشچن ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ڈھول بتاشے لے کر تاشے لے کر آتے ہیں اور پھر نعت پڑھتے ہیں، قوالیاں پڑھتے ہیں اور گھر گھر سے پیسہ مانگتے ہیں۔ اب کسی نے اگر منع کیا تو کہتے ہیں، کسی نے کہا دوسرے نے، بھائی یہ ان کو بھکاری نہ کہو، یہ بھکاری نہیں ہے بلکہ اپنا ہنر دکھا کر مانگ رہے ہیں، اور دیکھو اسی بہانے فضاؤں میں اللہ رسول کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ سائل کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جوان اور مشٹنڈے کام دھندہ نہیں کرتے، اس میں آ گئے تاکہ اچھا پیسہ مل جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چاہے آپ ڈھول بجا کے پیسہ مانگیں، چاہے آپ نعت پڑھ کر مانگیں، چاہے قوالی پڑھ کر مانگیں، اس طرح گھر گھر سے مانگنا یہ بھیک مانگنا ہی کہلائے گا۔ طریقہ بدل لیا ہے تھوڑا سا، اس کو ہنر نہیں کہا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت سال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی بے آبرو ہو کر آئے گا بہت زیادہ۔ تو یہ مطلب دھندا بنا لینا کہ نعت کے نام پر اور قوالی کے نام پر گھر گھر جا کے بھیکیں مانگنا اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم تو، اور یہ بیچارہ جو ہمدرد اعظم آ گیا ہے، اس طرح بھائی کوئی آپ ہمدردی نہ کریں، سب سے پہلے شریعت کو جانیں، اپنے پاس سے فتویٰ جاری نہ کریں، علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے، ان کے فتوے کی روشنی میں آپ کلام کریں، ورنہ ایک گناہ کے کام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہنر ہے، صحیح ہے جی، فضاؤں کے اندر اللہ رسول کا نام بلند ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رسول کے نام کو ایک غلط اور حرام کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ قابل گرفت ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کا تقریباً وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مشکل پریشانی سے محفوظ فرمائے، آپ کی جتنے پریشانیاں، ذہنی ٹینشنز، مسائل اور کام اٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر کے اور غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔